نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آج جس آیت مقدسہ کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، یہ ہمیں وہ بیٹی نے کہا کہ وضو کے طریقے کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو چونکہ یہ مسائل بہت سارے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن میں یہ ساری چیزیں تربیت میں حاصل کیا ہوتا ہے، تو وہ اس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساروں کو یہ مسائل کا پتہ ہوگا، لیکن عمومی طور پر جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری بنیادی علم کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو یہ بھی چونکہ فرض ہے، وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، وضو جو بھی ہے، وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب تم نے کھڑا ہونا ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے جب تم تیاری کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا، اور سر کے کچھ حصے کا، برؤوسکم، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہ حکم ہے جب تم نماز کے لیے تیاری کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگو، تو اس سے پہلے یہ کام کر لو۔ اب اس میں یہ تو ہو گئے وضو کے 4 فرض۔ تو وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک، گٹوں تک دھونا۔ اچھا، اب اس میں یہ تو ہوگا 4 فرض، اس میں چہرہ دھونے کا ذکر ہے اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو چہرہ کے چونکہ یہ کلی، منہ والا حصہ اور ناک دونوں چہرے کے اندر ہی شامل ہیں، اس لیے ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ طاہرہ مطہرہ سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ اچھا، اب اس میں وضو کی کچھ سنتیں ہیں، فرض ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، سنتیں جو ہیں ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں سنتوں کی، کہ وضو کی کتنی سنتیں ہیں اور کتنے واجب ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے۔ تو فی الحال وضو کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بنیادی طور پر یہ 4 فرض ہیں۔ اس میں جب آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ اب اس میں ایک دفعہ بھی ہاتھ دھو لیں گے تو آپ کا یہ پورے اعضاء جتنے بھی ہیں قرآن نے ذکر کیا ہے، حکم دیا ہے، ان کو ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ تو کتابوں میں روایات میں آتا ہے کہ 3 دفعہ دھونا جو ہے وہ سنت ہے۔ اب یہ تو پانی کی اویلیبلٹی پہ ہے۔ ہمارے یہاں پانی کا جو بہت زیادہ ضیاع کیا جاتا ہے، ٹوٹی بڑی موٹی موٹی ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، اور فل پریشر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، اور لوگ ٹوٹیاں پوری کی پوری کھول دیتے ہیں اور باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کے دوران باتیں کرتے ہیں، اور پانی کے چھینٹے جب وہ ایسے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، زور سے منہ پہ مارتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی کپڑے، چہرے، ان پہ چھینٹے پڑتے ہیں۔ تو اس چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بھی پانی کا جو ضیاع ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پانی کو انتہائی مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اب پانی اگر آپ کے پاس کھلا اویلیبل ہے تو آپ 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ہر عضو اچھی طرح دھویا جائے گا،
اور اگر آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے، کم ہے، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، سفر میں ہے، کوئی 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ بھی اگر آپ وضو کے اعضاء کو دھو لیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد ایک دفعہ کلی کر لیں، کلی میں یہ پھر غرارہ یعنی گلے تک اس کو دھو لینا چاہیے۔ اچھا، غرارہ کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مسواک، دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے، تو فرض نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو انگلیوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مسواک ہو تو بہت اچھا ہے۔ ہر نماز کے لیے مسواک کریں گے تو اس کا یہی ہوگا کہ ایک تو سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دانت صاف ہو جائیں گے، منہ سے بدبو وغیرہ نہیں آئے گی، جو تھوڑے بہت ذرات خوراک کے دانتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں، مسوڑوں میں رہ جاتے ہیں، تو اس سے وہ نجات حاصل۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے ایک منہ سے بدبو نہ آئے، اور تاکہ آپ کو ایک تو آپ کی کسی بھی شخص کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو یہ ایک اس کے لیے ایک شرمندگی اور خجالت کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے، چونکہ اسلام نظافت کا دین ہے، صفائی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ چونکہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو، تو اسی سلسلے میں قرآن حکیم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو پہلا ہو گیا ہاتھ دھو لیے ہم نے، تو اس میں دوسرا ہاتھ اس لیے دھو لیے نا تاکہ وہ منہ میں کلی کر سکے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لیں، غرارہ کر لیں، مسواک کر لیں، یہ ہو گیا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لیں، ناک میں اگر کوئی ایسا چیز ہوا ہے تو اس کو بھی صاف کر دیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہو گیا، ایک دفعہ بھی پانی ڈالا جا سکتا ہے اور 3 دفعہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، وضو آپ کا ایک دفعہ ڈالنے سے بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد چہرے کو وہ دھو لینا ہے، یہاں سے پیشانی سے لے کر اور یہاں تک، اور داڑھی اگر ہو تو اس کے لیے ایسے حلال کر لیں، ایسے کہ یہ انگلیاں آگے کی طرف۔ اچھا، اس کے ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے ہمیں کچھ دعائیں بھی ملتی ہیں روایات میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عضو کو دھوتے ہوئے پڑھتے تھے۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، اگلی انشاءاللہ نشست میں اس کے بارے میں آپ کو وہ دعائیں بھی پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد، چہرے کے جیسے کہ داڑھی ہے تو ٹھیک ہے، حلال کر لیں، نہیں ہے تو ویسے بھی دھو لیں، تو یہ ٹھوڑی کے نیچے تک اس کو دھونا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو چہرہ پہلا فرض ہو گیا، فرض کی بات کر رہے ہیں، اور سنتوں کی بات تو ہم ساتھ کر ہی چکے ہیں۔ تو دوسرا جو فرض ہے وہ ہے کونیوں تک دھونا، بازو، یہ یہاں اس کو پانی کو بہانا، پانی کو ملنا نہیں، پانی کو بہانا جو ہے یہ غسل کا فرض ہے، اپنا وضو کا دوسرا فرض۔ تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر اور اس کو ایسے کر کے، اور اگر آپ نے پورے سر کا مسح کرنا ہے تو ایسے انگلیوں کو لے جا کر پیچھے کی طرف، اور پھر ان دو انگوٹھے اور انگلی کی طرف سے واپس آئے، تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا، یہ سنت ہے۔ اور 1/3 سر کا مسح کرنا جو ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ کے سر کے کچھ حصے کا مقصد یہ آپ مسح کر لیں۔ تو اگر آپ 1/3 حصے کا، آدھے سر کا مسح کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو وضو ہو جائے گا، اور اگر آپ پورے سر کا کرتے ہیں اور اگر زلفیں وغیرہ بھی ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسے لگا کے اور پھر ایسے واپس لے آئیں گے، تو یہ اگر آدھے سر کا یہاں تک بھی کر لیں گے تو آپ کا مسح تب بھی ہو جائے گا، وضو آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مسح کر لیں گے، پھر اس کے بعد اگر مزید اس کو، تو پھر یہاں پہ بھی ہمارے یہاں یہ ایسے کر کے کانوں میں، اور یہ انگلی کو ایسے پھیر گیا ہے، تو ہم نے بزرگوں کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی، اور تیسرا فرض ہو گیا۔ اب چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں کو گٹوں تک، ٹخنوں تک دھو لینا، اور انگلیوں میں حلال کرنا ہے، وہ اس بائیں انگلی سے اس طرح ساری، دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، پھر بایاں پاؤں دھونا ہے۔ تو یہ وضو کے یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔
ان فرضوں کو ادا کرنے سے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو اب اس کے بعد ہم اس کی پوری ڈیٹیل سے آپ کو سارے مسائل بتائیں گے کہ کون سا کام ہوگا جس سے ہمارا وضو ٹوٹ سکتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن کے نہ ہو جانے کے باوجود بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو پاؤں کو بھی اسی طرح 3 دفعہ دھو لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے، اور اگر سنت ادا ہو جائے گی اور ایک دفعہ بھی دھو لیں گے تو وضو آپ کا بہرحال ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کے بارے میں فی الحال اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام۔